السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 13۔ تم کیا ہر وقت کمرے میں ہی گھسی رہتی ہو؟ اس گھر کے لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے کیا؟ آج طلال آتے ہی بستر پر لیٹی موبائل میں مگن تزئین پر برس پڑا تو اس نے محض ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ سے اسی کھیل میں مصروف ہو گئی۔ طلال نے دانتوں میں دانت جما کر اسے گورا۔ میرا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اسی کو ہمارے رشتے کا احساس نہیں تو باقی گھر والوں سے مجھے کیا لینا دینا، وہ تنزیہ کہتی طلال کے غصے کو ہوا دے گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر تزئین کے ہاتھ سے موبائل چھیننا اور بیڈ پر پٹک ڈالا۔ مشینوں سے زیادہ انسانوں کو اہمیت دینا سیکھو تزئین، سارا دن ٹی وی اور موبائل بس۔ اوہو، وہ اپنا تیش چھپاتے ہوئے تو مسخرانہ ہنسی۔ تو اس پڑھے لکھے گھرانے میں بھی لوئر کلاس مینٹیلٹی، نچلے طبقے کی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ آتے ہی بیٹے کے کان بہو کے خلاف بھر دیے۔ حد میں رہو تزئین، لال ہوتی آنکھیں لیے اس نے انگلی اٹھا کر تزئین کو تنبیہ انداز میں کہا، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے بھی دکھائی دیتا ہے جو رویہ تمہارا گھر والوں کے ساتھ ہے، اور تمہیں اپنا یہ رویہ دکھائی نہیں دیتا؟ مجھے کیا تم نے پتھر کی مورت سمجھ رکھا ہے؟ بے روح بے دل، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تمہارے رویے سے؟ وہ بھی پھٹ پڑی۔ شرم کرو تزئین، کیا کمی ہے تمہیں یہاں؟ شادی کی ہے تو نبھا بھی رہا ہوں، اس کے باوجود تمہاری یہ سوچ ہے؟ ہاں، بظاہر ہی شادی کر لی تم نے تو مجھ سے، ورنہ دل و دماغ پر تو مہرماں کا غلبہ اس قدر شدید ہے کہ مجھ میں اسی کی شبیہ اسی کا لمس تلاشتے ہو تم۔ وہ اس قدر کڑا کر اور گھٹیا قسم کا طنز دیتے ہوئے بولی، یہ طلال کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بے اختیار ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور تزئین کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس طرح کا گھٹیا انسان سمجھتی ہو تم مجھے؟ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھا کر بے یقینی سے پتھر بنی تزئین کو جیسے ٹوٹ کر ہوش آیا تو وہ بھوکی شیرنی کی طرح گھرا کر اس پر بل پڑی۔ تھپڑ، مکے، ناخن سب بے دریغ چلا لیے۔ طلال اپنا غصہ بھولے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفتار میں جکڑتا بامشکل اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ بہیو یور سیلف۔ طلال نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر جکڑ لیے اور دانت کچکچاتے ہوئے بولا، چھوڑ دو مجھے طلال، اگر تمہیں مہرماں کا چاہ ہے تمہاری قربت میرے لیے بھی ایک آزمائش سے کم نہیں۔ وہ قربت جہاں فزیکلی تمہارے ساتھ میں ہوتی ہوں اور مینٹلی مہرماں، وہ تحیر بھرے لہجے میں بولتی طلال کو بک سے اڑا گئی۔ وہ تزئین سے اتنے گھٹیا انداز گفتگو کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ زور سے دھکا دے کر اسے بیڈ پر پھینکا اور منہ سے کف اڑاتے ہوئے بولا، لعنت ہو تم پر اور تمہاری گھٹیا سوچ پر، تم کبھی بھی مجھے حال میں جینے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دو گی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بیڈ پر اوندھی پڑی سسکتی رہی۔ طلال سے اس قدر سخت رویے کی اسے امید نہیں تھی۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ منہ پر پانی کا چھینٹا مارتے ہی چہرے پر درد کی شدید لہر اٹھی تو اس نے سسکاری بھر کے بے اختیار ذرا سا چہرہ گھما کر سامنے آئینے میں دیکھا تو منہ سے بے اختیار تزئین کے لیے گالی نکل گئی۔ اس کا ناخن طلال کے رخسار کی سائیڈ پر لمبی خروچ ڈال چکا تھا جہاں پر خون کی لال بوند امڑ آئی تھی، اسی وجہ سے پانی وہاں کرنٹ کی طرح لگا تھا۔ اس نے شیونگ کٹ کھول کر اس میں یہ آفٹر شیو لوشن لگا کر زخم پر لگایا تو شدید تکلیف ہوئی۔ الو کی، وہ دانتوں میں دانت چبا کر درد ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آغا جان نے مبین افندی کو مہرماں کا رشتہ ڈھونڈنے اور اسے انتہائی رازداری کے ساتھ رخصت کرنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ اب شریعت جو بھی کہے اور مسلک کوئی بھی فتویٰ دے، آغا جان کی بلا سے۔ مبین صاحب سر تھام کر بیٹھ گئے، مگر صدیقہ بیگم کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اچھا ہے نا، اس بے غیرت انسان کو بھی پتہ چلے جو عزت دار گھرانے میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نمیر کو شکست دے کر خوش ہو رہی تھی۔ عزت ایسے نہیں ملا کرتی چھین چپٹ کر۔ مہرماں کو پتہ چلا تو وہ ساکت رہ گئی، پھر پھٹ پڑی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے سب کا؟ میں نے بتا دیا تھا آغا جان کو کہ میں کسی طور پر یہ شادی نہیں کروں گی، تو بلا لو اسی بے نام و نشان کو، اسی کے ساتھ رخصت کر دوں تمہیں۔ صدیقہ بیگم بد زبان تو اول درجہ کی تھی، اب بھی بیٹی کے جذبات و احساسات کا خیال کیے بنا بول پڑی تو وہ جیسے حواس کھو کر چلائی، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ذلت کے اس گڑھے میں گرنے سے بہتر ہے کہ میں اسی کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ حلال کا رشتہ تو ہوگا نا؟ ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ تب تائی جان کو اپنی غلطی گوئی کا احساس ہوا۔ وہ کون سا مرضی سے اپنا نصیب لکھوا کر لائی تھی
تھی جو اسے طنز کا نشانہ بنا لیا گیا۔ مہرو، میری بچی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کس کس کو زبردستی کے اس نکاح کی کہانی سناؤ گی؟ اگر وہ کمینہ ساری عمر کے لیے روح پوشت رہا تو کیا اسی کے نام پہ زندگی گزار دو گی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ چند دن، صرف چند دن صبر کر لیں آپ لوگ، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ میں خود اس سے بات کروں گی، ڈیورس مانگوں گی۔ اس نے ظلم سہا ہوا ہے امی، وہ رحم کی اہمیت سے لازمی واقف ہوگا۔ محرمہ نے منت کرتے ہوئے تقین سے کہا۔ اتنا ہی رحم کرنے والا ہوتا تو زبردستی کے نکاح کے وقت تمہاری التجائیں سن لیتا۔ وہ بدمزہ سی ہو کر بولی۔ اس نے آپ لوگوں سے انتقام لینا تھا، وہ لے چکا۔ اگر واقعی گندا خون ہوتا اس کی رگوں میں تو مجھے صحیح سلامت واپس نہ چھوڑ جاتا امی۔ اس رشتے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ وہ ان سے نظر ملائے بنا بولی۔ تو اب بھی کون سا اچھا کر رہا ہے اس نے ہمارے ساتھ؟ ابھی تک رشتہ دار ہزار سوال کرتے ہیں تمہارا رشتہ کیوں نہ ہوا اور اسی لڑکے کو تزئین کا رشتہ کیوں دے دیا؟ لوگوں کا تو کام ہی دوسروں پر باتیں بنانا ہوتا ہے امی، آپ مہربانی کریں آقا جان کو منائیں، میں کسی طور پر شادی نہیں کروں گی۔ محرمہ نے بات ختم کر دی، مگر یہ بات ختم ہونے کی بجائے صحیح معنوں میں اب شروع ہوئی تھی۔ آقا جان کے ملنے جلنے والوں میں سے 2-3 رشتے نکل آئے محرمہ کے لیے۔ اس رات محرمہ نے شکر ادا کیا کہ نمیر کی کال آ گئی۔ کہاں تھے تم؟ تمہیں اندازہ ہے کسی کی جان سولی پر لٹکا رکھی ہے تم نے؟ وہ کال اٹینڈ کرتے ہی اس پر الٹ پڑی۔ ارے وہ جیسا خوشگوار حیرت میں گزرا۔ مجھے پتا ہوتا کہ مسز نمیر آفندی کو یہ جدائی سولی پر چڑھنے کے مترادف لگ رہی ہے تو روزانہ نائٹ پیکج پہ ساری رات باتیں کرتا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ نمیر پلیز، فار گاڈ سیک، میری زندگی تباہ کر رہے ہو تم۔ آقا جان کو تمہارے اس قدم سے کیا نقصان ہوا بھلا؟ تباہی کے دانے پر تو میں آن کھڑی ہوں۔ اب پتا چلا کس قدر بے حس انسان بستے ہیں تمہارے افندی ہاؤس میں۔ وہ تلخ ہوا۔ تم تو ان میں سے نہیں تھے۔ سمرا چچی اتنی تعریفیں کرتی ہیں تمہاری امی کی، پھر تم نے اتنی بے حسی کیوں دکھائی؟ محرمہ کا طنزیہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ لمحہ بھر کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ غصے میں انسان بہت سے غلط قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ قدرے توقف کے بعد وہ مدھم لہجے میں بولا تو محرمہ کو لگا جیسے شکار قابو میں آ گیا ہو۔ اپنی غلطی کو سدھار لینا انسانیت کی دلیل ہے نمیر، تم کفارہ ادا کر سکتے ہو اس غلطی کا۔ وہ جال بچھاتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے اسے راہ پر لاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو بتاؤ کب لاؤں بارات؟ جواباً اس نے اس قدر برجستگی سے پوچھا کہ محرمہ بک سے اڑی۔ اس سے اچھا کفارہ اور کیا ادا ہوگا؟ وہ اپنی عقل مندی پر گویا سردن رہا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ گررائی۔ محرمہ آفندی، مصنوعیت کا لبادہ اوڑھ کر مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش مت کرو۔ بے وقوف نہیں ہوں میں، تمہارے لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ سے جان لیتا ہوں کہ کس ٹون میں بات کر رہی ہو۔ وہ اس کے بے وقوف بن جانے پر حظ اٹھا رہا تھا۔ مجھ سے اچھا سلوک کیا ہوتا تو میں تمہیں سب کے سامنے سپورٹ کرتی نمیر۔ تم انتہا پر اترنے سے پہلے ایک بار تو مجھ سے بات کرتے، میں تمہارے حق کے لیے آواز اٹھاتی۔ مجھے پتا ہے کہ اندر سے تم ایک اچھے انسان ہو۔ آقا جان کو تمہارا حق ادا کرنا چاہیے۔ چلو اس گھر میں مجھے بھی سپورٹ کرنے والا کوئی تو ہوا۔ وہ خوش دلی سے کہہ کر ذرا دیر کو رکا، پھر مدھم لہجے میں اضافہ کیا، مگر ایک بات یاد رکھنا محرمہ، میرے اس حق پر اب تم بھی شامل ہو۔ شٹ اپ یو اسٹوپڈ۔ وہ جو غور سے اس کو سن رہی تھی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بے اختیار ہی گھرا اٹھی تو وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ بس یہ ہے تمہاری حقیقت؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ مجھے نفرت ہے دوگلے پن سے محرمہ، تم کیا سمجھتی ہو میں اپنے لیے تمہارے دل میں بھرے زہر سے واقف نہیں؟ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو، اور نہ ہی میں ان شوگر کوٹڈ لفظوں سے متاثر ہونے والا ہوں۔ تو پھر تم جہنم میں جاؤ۔ غصے سے بے قابو ہو کر کہتے ہوئے محرمہ نے کال اینڈ کر دی۔ غصے اور ٹینشن کے ہمارے سر میں درد شروع ہو گیا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ آج فرزین کا پیپر نہیں تھا، ملاحہ کو اکیلے ہی کالج جانا پڑا اور اب وہ پیپر دینے کے بعد فارغ ہو کر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے گاڑی کی جھلک دکھائی دی تو وہ بڑے موڈ کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی، مگر گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی اے سی کی کنکی نے کچھ اس طرح غصہ ٹھنڈا کیا کہ وہ کچھ کہے بھی نہ، بس کبیر کی طرف ناراضگی سے دیکھ کر چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ معذرت، آقا جان کے کام سے گیا ہوا تھا، وہاں سے سمجھے گاڑی اڑاتے ہوئے آیا ہوں۔ کبیر نے بآواز بلند وضاحت اور معذرت پیش کی تو ملاحہ کو اس سے نگاہ اٹھا کر دیکھنا پڑا۔ بیک میرر میں کبیر مسکراتی آنکھوں کے شربتی کانچ میں بہت لو دیتا سا جذبہ تھا۔ ملاحہ کا دل جیسے دیے کی لو پر
پر رکھا آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس نے بوجھل ہوتی پلکوں کو جھکا لیا۔ میں کب سے تمہارے انتظار میں تھی۔ یقین کریں میرے بھی دھیان کے سبھی دھاگے آپ ہی سے جڑے ہوئے تھے۔ جیسا شکوہ تھا ویسا ہی برجستہ جواب تھا۔ ملاحہ کا دل بہت سبک سا ہو کر دھڑکنے لگا۔ پیپر تو بہت اچھا ہو گیا آپ کا، وہ پوچھ رہا تھا۔ ملاحہ کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ چہرے سے ہی بہت لائق نظر آتی ہیں۔ اس کی سادہ سی بات نے ملاحہ کے چہرے پہ ہنسی بکھیر دی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم تو نظر اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں ہو خان۔ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ملاحہ بی بی، وہ گہرے انداز میں بولا تو ملاحہ کے چہرے پہ رنگ سے بکھر گئے، مگر اس کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے ملاحہ نے بات بدل دی۔ اف، یہ بی بی کا دم چلا تو مت لگایا کرو میرے نام کے ساتھ، اس نے ناک سکیڑ کر کہا۔ کبیر نے اچڑتی نگاہ بیک مرر پر ڈالی تو وہ پھر ونڈو اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، جہاں تک حق ہے وہیں تک بات ہو سکتی ہے، اس سے آگے تو بے ادبی ہوگی۔ اس کی بات سن کر ملاحہ سوچتی نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں پھیلی خاموشی بہت معتبر تھی، ان کہی ان سنی سی۔ گاڑی پوچھ میں آ کر رکی تو وہ اتر کر اندر بڑھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹی اور گاڑی کی اگلی کھڑکی کے پاس ذرا سا جھکی۔ تمہیں حق ہے اس بے ادبی کا کبیر، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر پلٹ گئی۔ کبیر کے لبوں پر کھیلنے والے مسکراہٹ میں طمانینت کے سبھی رنگ تھے۔ آغا جان نے مہرماں کے لیے رشتہ ڈھونڈ ہی لیا بالآخر۔ سمرا نے موہت کے کمرے میں داخل ہوتے جیسے اسے خوشخبری سنائی تو وہ جو جھک کر دراز سے کچھ نکال رہا تھا سیدھا ہو کر پورے کا پورا ان کی طرف مڑ گیا۔ وٹ، اس کی آواز ہی نہیں بلکہ تاثرات میں بھی بے یقینی تھی۔ اس کا تو نکاح ہو چکا ہے۔ اس زبردستی کے نکاح کی بھلا کیا اہمیت ہے ان کی نظروں میں؟ نہ کوئی گواہ نہ کوئی نکاح نامہ۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اس کی وارڈ کھول کر جائزہ لینے لگی۔ اب تم بھی شادی کر لو موہت، کم از کم وارڈ تم کی حالت تو ٹھیک رہے گی تمہاری۔ وہ بالکل غیر متعلق بات پر آ گئی مگر موہت کی سوئی تو وہیں اٹکی تھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ان لوگوں کا نکاح پر نکاح کروائیں گے؟ اس کی تیوریاں چڑھیں۔ یہ بات تو تم اپنے آغا جان سے پہنچا کر، یہاں ظلم کی ہر روایت انہی کے دست مبارک سے شروع ہوتی ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ آپ بھی تو بول سکتی تھی، آپ اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ نمیر وقار افندی کے نکاح میں ہے۔ وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہی خاطر دراز زور سے بند کرتے ہوئے بولا، مہرماں کی گواہی کافی نہیں ہے اس کے لیے۔ انہوں نے تحمل سے کہتے ہوئے اس کی ٹائیوں کی ترتیب کو درست کیا اور وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا۔ اور مہرماں؟ سمرا گہری سانس بھرتے تعصب سے بولی، پنجرے میں پھنسا شکار جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ بھی اتنی ہی کر رہی ہے۔ آغا جان کا تو دماغ خراب ہے، اس نے درستگی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ بھلا وہ کیسے مہرماں کو حرام کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ نمیر کے اس اقدام سے آغا جان ہو یا صدیقہ بابی، کسی کی ضد کا برت نہیں ٹوٹا موہت، ٹوٹی ہے تو صرف مہرماں اور اس کے خواب۔ وہ دکھ میں گری گہرے لہجے میں کہہ کر چلی گئی، مگر یہ نہیں دیکھا کہ موہت افندی ایسا کھڑا رہ گیا جیسے زمین نے وہیں پیروں کو جکڑ لیا ہو۔ تم دوسری شادی کر رہی ہو؟ وہ کچن میں آیا تو مہرماں کو چائے کا پانی رکھنے کے انتظار میں کھڑے دیکھ کر زبان پھسل گئی۔ جواباً مہرماں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کہ آغا جان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم تو بات کر لو جا کر ان سے، داؤ پیچ لگا کر بزنس سمیٹ سکتے ہو تو یہ بات کیوں نہیں؟ وہ تلخی سے کہہ کر ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈالنے لگی۔ ماحول پر ایک خوشگواری سی مہک حاوی ہو گئی۔ اس کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے تو موہت چپ سا ہو گیا، پھر بہت پرسکون لہجے میں بولا، بہت عرصہ سب نے اس بزنس پر عیاشی کی ہے، اگر میں کر لوں گا تو کوئی غضب نہیں ہو جائے گا؟ مہرماں چپ چاپ کھولتے قہوے کو دیکھ رہی تھی۔ موہت نے اچھڑتی نظر اس پر ڈالی۔ جب وہ اس گھر میں آیا تھا تو سب سے چمکتا ہوا روپ مہرماں کا تھا، مگر اب وہ مرجھائی ہوئی تھی۔ اسے سمرا کی بات یاد آئی، بھلا اپنے خوابوں سے کٹ کر کون جی پاتا ہے؟ تم نے آغا جان سے بات نہیں کی؟ یہ نکاح شرعاً حرام ہوگا، وہ نرمی سے بولا۔ آغا جان کی اسٹڈی میں شریعت اور فتویٰ کی کتابوں کا انبار ہے، کیا پھر بھی حلال حرام کا یہ فرق میں جا کر انہیں سمجھاؤں؟ مہرماں نے تحمل سے اسے دیکھا، تم یہ نکاح کروا لو گی؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں کی آنکھیں اپنی بے بسی پر بھر آئیں۔ آغا جان کو اپنی بات سمجھانا مشکل صحیح، مگر اپنی جان دے کر خود کو حرام کام سے بچانا تو ثواب کا کام ہوگا۔ یقیناً موہت دنگ رہ گیا، مگر یہ محض ایک لمحے کی بات تھی۔ اگلے ہی پل اس نے مہرماں کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ شٹ اپ یو فول، خودکشی حرام ہوتی ہے پتہ ہے نا؟ وہ درشت لہجے میں بولا۔ مہرماں نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور رسان سے بولی، حرام زندگی یا حرام موت، ایک کو چننا میرا نصیب ہے موہت۔ حرام کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے تو ہر روز مرنے سے بہتر نہیں کہ میں ایک ہی بار مر جاؤں؟ وہ جذباتی کیفیت میں گری کہتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تو موہت سے دکھ کی اس فضا میں کھڑے رہنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم، خواب شیشے کا، قسط نمبر 13، حصہ نمبر 2۔